راجہ صاحب، واڈا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ایک بڑی اچیومنٹ ہے، ون آف دا اچیومنٹس ان دا فرسٹ 100 ڈیز، وہ یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ریاست کی رٹ کو چیلنج نہ کیا جائے، اور پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد جو تحریک لبیک کی قیادت ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے، جبکہ ان کے جو ناقدین ہیں وہ تو کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا، تو اب تو ان کو یو ٹرن کا طعنہ نہیں مارا جا سکتا، تو کیا ابھی بھی آپ یہ کہیں گے کہ عمران خان صاحب نے یو ٹرن لیا؟ دیکھیے، وعدہ کر کے وعدے سے پھر جانا تو یو ٹرن ہی ہوتا ہے. اور جہاں تک یہ سارا مسئلہ تھا، اگر انہوں نے جو یہ کام کرنا تھا اور آپریشن کرنا تھا، ہمیں تو اس چیز کا پتہ ہے کہ آپ کو پھر اس کے اوپر کوئی پرومس کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی خادم رضوی وغیرہ سے. آپ کو شروع میں جو عمران خان نے ٹی وی پہ آ کے ایک دھمکیاں میں لہجے میں قوم سے خطاب بھی کیا، اور بیسیکلی ایڈریس تو ان کو ہی کہہ رہے تھے کہ اسٹیٹ سے آپ بالکل نہ الجھیں، تو ان کو خان صاحب کو پھر معاہدہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر آنے والے وقت میں گورنمنٹ جب بھی کوئی ایسی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوگی تو گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ پھر ایسے عناصر جو ہیں وہ اس کی کریڈیبلٹی کو نہیں لیتے سنجیدگی کے ساتھ کہ گورنمنٹ کل اپنے وعدے سے پھر جائے گی. تو یہاں پہ بھی خان صاحب نے یو ٹرن لے لیا. اور خان صاحب کے جو پچھلے، میں یہ فیصل واڈا صاحب کی بات سن رہا ہوں، یہ سب کو پتہ ہے کہ جو انہوں نے ریاستی اداروں کے بارے میں جو تقریر کی تھی خادم رضوی صاحب نے، یہ تو اس کی وجہ سے ان کے ساتھ یہ سارا کچھ ہوا ہے. اس میں خان صاحب کا کیا کمال ہے؟ بارڈر جو کھولا ہے اس میں کیا خان صاحب کا کمال ہے؟ اس میں پاکستان فوج کا ایک رول ہے، اور اس کی ان کا ایک رول تھا. انہوں نے کہا کہ بارڈر کھولنا ہے، جو کھل گیا. انہوں نے کیا کیا؟ کرتارپور بارڈر جو ہے وہ کھولنے کا جو سکھ سے آپ نے پرومس کیا تھا، سکھوں سے. دیکھیں، کرتارپور والا جو بارڈر ہے، یہ تو ایک ٹیلی فون کال جو ہے اس کے اوپر اس کی جو گفتگو ہے اس سے پھر جانے والے ہیں. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے تو پاکستان کی عوام کو ان چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے. یہ ہو رہی ہیں، یہ ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہو رہی ہیں. بھائی آپ یہ بتائیں کہ آپ نے غریب کو روٹی دی، آپ نے اس کو کپڑا دیا، آپ نے اس کو رہنے کے لیے مکان دیا، آپ نے آدھے سے زیادہ تو غریبوں کے مکان کرا دیے، ریڈی اور چھابڑی والوں کے آپ نے چھابڑیاں اٹھوا دی ہیں. راجہ صاحب، یہ جو کرتار سنگھ بارڈر والی بات ہے، میرا خیال ہے اس کو ذرا یہاں پہ کلیئر کر لیں. آپ کی پارٹی کے ایم پی اے تھے رمیش سنگھ اروڑا صاحب، پنجاب اسمبلی کے ممبر تھے. انہوں نے 2013 میں ہمارے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایک بات کہی تھی، میں چاہتا ہوں وہ ذرا آپ بھی سن لیں اور باقی لوگ بھی سن لیں. دیکھیے جی کیا کہا تھا اروڑا صاحب نے. کرتارپور کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا گھر. سو کرتارپور جو سٹی ہے اللہ تعالیٰ کا نگر، کرتارپور سٹی کو ہم نے ڈیولپ کرنا ہے. وہاں پہ ہمارا منصوبہ یہ کہ بالکل بارڈر کے اوپر ہے، انڈیا سے صرف 3 کلومیٹر اس طرف ہے. وہاں پہ انڈین سنگت آتی ہے، 3 کلومیٹر دور کھڑی ہو کے ارداس کر کے چل جاتی، ان کو گردوارہ صاحب آنے کی اجازت نہیں ہے. سو ابھی اس گورنمنٹ میں جو میاں صاحب کے ساتھ بھی میری ملاقات کروائی تھی احسن صاحب، اور ہم سب اکٹھے بیٹھتے، اس وقت بھی یہ چیز زیر بحث آئی تھی کہ ہم نے ایک پیس کوریڈور وہاں پہ بنانا ہے کہ انڈین سنگت آسانی سے کرتارپور صاحب آئے، متھا ٹیک کے اپنی مذہبی جو بھی رسومات ہے وہ ادا کرے اور واپس چل جائے. یہ ہمارا فیوچر پلان ہے کرتارپور صاحب کے حوالے سے. اور ہم نے وہاں پہ کیڈٹ کالج کا بھی پلان ہے، ہاسپٹل کا بھی، اور ہم وہاں پہ پورا جو کرتارپور ہے جو کہ جس کو ہم خدا کا نگر کہتے ہیں، ہم وہاں پہ بسانا. لیکن وہ جو انڈین یاتری آئیں گے وہ ویزا لے کے آئیں گے نا، وہ فارمیلٹیز جو ہیں ہم اس فارمیلٹیز کا، وہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی دیکھیں ان فارمیلٹیز کو کیسے کریں گے. لیکن ہمارا جو پلان ہے کہ ہم ایزی ایکسیس دیں. اور جس طرح ابھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ دنیا بھر کو پتہ لگنا چاہیے کرتارپور صاحب یہ وہ جگہ ہے جہاں انٹرفیتھ ہارمنی کی بیسٹ ایگزامپل ہمارے پاس ہے، تو ہم اس کو اوپن کرنا چاہتے ہیں. جی راجہ صاحب، یہ 16 جولائی 2013 کو آپ کی پارٹی کے ایم پی اے رمیش سنگھ اروڑا صاحب نے یہ بات بتائی تھی کہ نواز شریف صاحب نے فیصلہ کیا کہ کرتار سنگھ کا جو بارڈر ہے اس کو کھولا جائے گا، لیکن اب کھولنے کا جو کام ہے وہ تو عمران خان صاحب کر رہے ہیں. دیکھیے، میں اس میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ عمران خان صاحب نے کیا یا یہ ہمارا ایک ویژن تھا اور ہم نے اس کو آگے لے کے چلے اور آگے اس کو نہیں ہم آگے لے کے جا سکے اور وہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. گورنمنٹ کنٹینیوٹی آف پالیسی ہوتی ہے. ایک چیز جو ہم نے سوچی وہ اگلی گورنمنٹ نے آگے کر دی، وہ کام ملک کے بہتر مفاد میں تھا، پاکستان کا ایک امیج اچھا ہوتا تھا، تو اس میں تو کوئی پوائنٹ سکورنگ نہیں ہے. کرتارپور جو اس نے جس طرح یہ ایم پی اے صاحب بتا رہے تھے کہ جو کرتارپور کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں انہوں نے ایک پروجیکٹ ذہن میں سوچا، یہ اچھی چیز ہے، انٹرفیتھ ہارمنی کے لیے ہونا چاہیے. پاکستان کا امیج ایک سافٹ امیج جانا چاہیے، اس میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ حامد میر صاحب یہ باتیں ساری اپنی جگہ پہ. کرتارپور میں مجھے یہ بتائیں کہ پنڈی بھٹیا میں بیٹھا ہوا جو کسان ہے، جب اس کو یوریا کھاد کی بوری 2000 روپے کی ملے گی اور اس کو ڈی اے پی کی بوری 4000 روپے کی ملے گی اور اس کو لیٹر جو ڈیزل کا ہے وہ ایجنسی سے 120 روپے لیٹر کا ملے گا، اس کو کرتارپور سے اتنی غرض نہیں ہوگی.
اس کو اپنے بچوں کے پیٹ سے اور اناج سے غرض ہوگی. ٹھیک ہے. جب اس غریب آدمی کی ریڑھی اٹھا کے سڑک سے پرے پھینک دی جائے گی, بلدیہ والے اٹھا کے پھینک دیں گے اور اس کو روزگار نہیں دیا جائے گا, تو اس کو اس چیز سے غرض ہوگی. جب ملک کے اندر تیل کی قیمتیں, گیس کی قیمتیں, بجلی کی قیمتیں اسکائی راکٹ کریں گی, تو غریب آدمی کو کرتارپور بھول جائے گا, اس کو یاد آئے گا کہ بھائی میرے بچوں کی روٹی کا کیا ہونا ہے. چلیں اور ٹھیک اس ہے. فرنٹ میں یہ حکومت جو ہے یہ بالکل فیل ہو گئی ہے. آپ کے جی ڈی پی, آپ کی انفلیشن, آپ کی امپورٹ, آپ کی ایکسپورٹ, آپ کی فارن ایکسچینج ریزرو, آپ کی ویلیویشن اگینسٹ ڈالرز کا ہے پاکستان از گوئنگ ڈاؤن ان دا ڈپ. انہوں نے تو اکانومی کا بیڑا گرک کر دیا ہے, اور پھر آخر میں آ کے یہ کہتے ہیں کہ یو ٹرن لینا جو ہے وہ کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہے.